کپڑوں میں اور کپڑوں پر دین کا بڑا انحصار ہے. اچھے کپڑوں سے دینی خدمت کا موقع اچھا ملتا ہے، اور ٹلی ولی اور رنگین کپڑوں سے دل ویسے ہی بیزار ہو جاتا ہے. میں نے تو جب بھی رنگین پہنا ہے، اور جب تک وہ لباس تن پر ہوتا ہے شرمندہ رہتا ہوں. یہ آپ کو قاعدہ بتاؤں. جب بھی کسی عذر سفر کی وجہ سے بھی رنگین پہنا، اور جب تک وہ جسم پر ہو مجھے خوف خطرے رہتے ہیں. ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے تو قاضی احمد میں ایک جگہ قیام ہوا. وہاں کے علماء نے درخواست کی کہ طلباء کو نصیحتیں کروں فجر کی نماز کے بعد. میں نے نصیحتیں کی، لیکن ایک اہم مسئلہ لباس کا وہ میں نے بیان نہیں کیا. تو ہمارے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کیوں بیان نہیں کیا؟ میں نے کہا آپ نے کہا کہ رنگین پہن کے آؤ، تو میرے جسم پر رنگین کپڑا ہے، مجھے کیا حق ملتا ہے کہ میں طلبہ کو نصیحتیں کروں کپڑے کے بعد؟ تو دیکھو پورا ایک مسئلہ رہ گیا اس وجہ سے کہ میرے رنگین. تو ایک بزرگ عالم ساتھ تھے، اس نے کہا سفر میں رنگین پہننا صحیح ہے. میں نے کہا 100% غلط ہے، 100% غلط ہے، مگر تم لوگوں نے پہنا لیا، مجھے کیا کروں؟ کہا کیوں غلط ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑا سفر آخرت کا ہوتا ہے اور مردے کا کفن سفید ہوتا ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ سفر پر جاتے ہوئے سفید کپڑے پہنا کرو. سفر کیا ہے؟ قطعۃ من العذاب، ہو سکتا ہے واپس نہ آئے. تو رنگین کپڑوں میں موت سفید کپڑوں سے بہتر نہیں ہے. اور شاہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے فیض الباری جلد 4 کتاب اللباس میں کہ رات کو سوتے وقت باوضو ہونا چاہیے، پاک کپڑے پہنے ہوئے ہو سفید، تو پلنگ پر فرشتے جمع رہتے حفاظت کے لیے. اور اگر رنگین ہو اور ناپاک ہو اور بے وضو ہو تو اس کے پلنگ کو شیاطین گھیرے میں لے لیتے، جنات. مولانا انور شاہ صاحب نے اتنا تعجب کیا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ یہ جو بے وضو اور ناپاک کپڑوں میں سویا ہوا ہے اس کا خاتمہ اگر آج رات کو مر گیا کفر پر نہ ہو جائے. اتنے شیطان پلنگ پہ جمع ہے. تو اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ رنگین کپڑوں کا میلان اس میں بھی من سوئی آثار شیطان ہے، سوئی آثار شیطان.